رسول اللہ. ہم نے پچھلے سبق میں حروف مشبہ بالفعل کے حوالہ سے پڑھا تھا کہ وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں وہ 6 ہیں. انا، انا، کانا، لیت، لکن، لعل. اور 3 اس کی ہم نے وجہ پڑھی تھی جس کی وجہ سے اس کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے تھے، مبتدا کو نصب دیتے تھے اور خبر کو رفع کرتے تھے. اور آخری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ ان کا عمل باطل کب ہوتا ہے، ختم کب ہو جاتا ہے؟ جب ان حروف کے بعد ما آ جائے جس کو ما قافہ کہتے ہیں، ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. جیسے انما الہکم الہ واحد. اب ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بات حروف مشبہ بالفعل کا انا اور انا یہ دونوں مضمون جملہ میں تقید انا اور انا جو ہے یہ مضمون جملہ کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوئے. تاکید معنی آپ سمجھتے ہیں، اس میں پختگی اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. وہ لمبی بن جائے گی نا، وہ ملائکہ تب یصلون علی کو پوری پڑھنی پڑے گی. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس میں مضمون جملہ کیا ہے؟ اللہ کا معاف کرنا. اب انا نے اس کے اندر تاکید پیدا کی کہ یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم کہیں انا زیدن قائم، یقیناً زید کھڑا ہے. زید القائم وہ مبتدا خبر معنی زید کھڑا ہے. اب انا نے اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیا. اس کا مضمون جملہ کیا ہے؟ زید کا کھڑا ہونا. یہ مضمون ہے. یہ جو اس مضمون کے اندر تاکید انا اور انا نے پیدا کرنی ہوتی ہے کہ یقیناً زید کھڑا ہے. اس کے اندر تاکید، پختگی اور زور کا معنی انا اور انا پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، مشکل کوئی انا اور انا یہ مضمون جملہ میں تحقیق کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کأنا. یہ تشبیہ کے لیے ہے. کأنا کے تشبیہ آپ کو معلوم ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشابہت دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینے کے لیے کأنا استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ تیل جو ہے وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا. وہ چراغ کی جو اللہ مثال دیتے ہیں، اللہ نور السماوات میں کأنہا کوکب دری. مثال کی قرآن پاک کی مثال ہے کأن زیدن آساتن، گویا کہ زید جو ہے یہ شیر ہے. گویا کہ زید جو ہے یہ کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح. اب دیکھیں کأنا نے عمل کیا کیا، اپنے اسم کو نصب بھی دیا اور اپنی خبر کو رفع بھی. اور اس استعمال کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ تشبیہ کے لیے. زید شیر کی طرح ہے، وہ
چراغ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. ٹھیک ہے. نبی مکرم علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے آپ کے رخسار مبارک سرخ ہوتے تو اس کے حوالے سے حدیث میں گویا کہ وہاں پر کاننا کے لفظ ہے، گویا کہ آپ کے رخساروں پہ انار نچوڑ دیا گیا ہے. اس قدر سرخ تشبیہ کے لیے اس سرخ رخساروں کو انار سے تشبیہ دیا ہے. یہ چراغ کو قرآن میں چمکتے ہوئے ستارے سے، زید کو شیر کی طرح قرار دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تشبیہ سمجھتے نا آپ؟ تو کاننا کس کے لیے آئے گا؟ یہ تشبیہ کے لیے واضح. اس کے بعد ہے لاکنہ. یہ استدراک استدراک کس کو کہتے ہیں؟ ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہوتا ہے، وہم اسے دور کرنے کے لیے. لاکنہ یہ استدراک کے لیے آئے گا. استدراک کس کو بولتے ہیں؟ ما قبل کلام میں جو ایک وہم پیدا ہوتا ہے اس وہم کو یہ دور کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان نے. پھر کس نے کیا؟ اب لاکنہ نے ما قبل وہم جو پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کر دیا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. عبداللہ حاضر لیکن زیدن غائب. الطلاب طالب علم، حاضر حاضر ہے، موجود ہے. لیکن زید جو ہے وہ غائب ہے. الطلاب حاضر سے پتہ چل رہا تھا کہ جو بھی طالب علم ہے سب کے سب حاضر ہیں، لیکن لاکنہ کے ذریعے زید کے جو ماں قبل سے وہم پیدا ہو رہا تھا سب آ رہے ہیں، وہ وہم دور کیا گیا، لیکن زید جو ہے وہ غائب ہے. لیکن استدراک کے لیے آئے گا. لیتا جو ہے یہ تمنا کے لیے آتا ہے. تمنا سمجھتے نا، کسی چیز کی تمنا کرنا، آرزو کرنا. جیسے یا لیت قومی یعلمون قرآن پاک میں ہے، یا لیت قومی سورہ یاسین میں. لیتا تمنا کے لیے، یعنی تمنا آپ کو پتا ہے اس چیز کی بھی ہوتی ہے جو چیز ممکن ہوتی ہے. ممکن سمجھتے نا، جس چیز کا وقوع پذیر ہونا ممکن ہے. یعنی میری قوم جان لے، کاش میری قوم جان لے. ہاں یہ ممکن ہے. قوم کو علم آ سکتا ہے، قوم کو آگاہی اور آشنی آ سکتی ہے. لیتا تمنا کے لیے آتا ہے. اور تمنا ایسی چیز دو چیزوں کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ممکن الامکان جس کا ہونا ممکن ہے، ایک ہوتی ممتنع الامکان جس کا ہونا ممکن نہیں. جیسے سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. یہ وہ تمنا ہے جو ممکن نہیں، یہ پورا ہونا ممکن نہیں. تو لیتا یہ تمنا کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں ایسی چیز کی تمنا بھی کی جا سکتی ہے جو ممکن ہے،
اور ایسی چیز کی بھی تمنا کی جا سکتی جو غیر ممکن ہے. یہ دونوں آپ نے الگ الگ لکھنا ہے. لیتا یہ تمنا کے لیے آتا ہے اور جو تمنا کا پورا ہونا ممکن ہو اس کے لیے بھی لیتا استعمال ہوگا. اور جیسے یہ مثال یہ یاسین وہ نیچے اور دیکھ رہے مگر یہاں یاسین میں تو جو جس نے تمنا کی ہے وہ تو اس نے کی تھی نا جب اس کو سنسار کر دیا گیا تھا جب جنتوں میں پہنچ گیا وہ تو اس نے تمنا کی کاش میری قوم جانتی کہ میرے اللہ نے میرے پر کتنا مہربانی کی ہے. یہ ممتنع ممتنع آپ کو پتا ممنوع بولتے ہیں یعنی جس کا امکان ممکن ہو جس کا امکان ممنوع ہو دونوں طرح. یہ اس کی مثال ہے اور اس کی مثال یا لیتا نی کنت ترابا جو غیر ممکن ہے. اس کے بعد ہے لعل لیتا لعل جو ہے یہ کسی چیز کی امید کرنے کے لیے. امید کس کو بولتے ہیں؟ ترجیح. لعل ترجیح کے لیے آتا ہے مانا کسی چیز کی امید کرنے کے لیے. جیسے لعل زید ناجح. لعل زید آئے گا زید ہاں زید آئے گا ناجح. امید ہے زید امتحان میں کامیاب ہو جائے. ناجح ناجح ینجح سے اسم فاعل ہے. ناجح امید ہے زید وہ کامیاب ہو جائے کس میں؟ امتحان. اللہ تاکہ ہاں اللہ تاکہ ہاں اللہ تاکہ امید ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. امید ہے کہ تم متقی لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. امید ہے امید کے لیے کسی چیز کی امید کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ. واضح ہو گیا؟ تو یہ حروف مشبہ بالفعل کن کن معنی کے لیے استعمال ہوں گے؟ انا اور انا یہ مضمون جملہ میں تقید کا معنی پیدا کریں گے. بے شک یقیناً جیسے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ان زیدن قائم یقیناً زید کھڑا ہے. کاننا یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوگا ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینے کے لیے. جیسے کأن زیدن اسدن گویا کہ زید جو ہے وہ شیر کی طرح ہے. کانہا کوکب دردی وہ چراغ گویا کے چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے. لیکن میں یہ استدراک کے لیے آئے گا یعنی ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اسے دور کرنے کے لیے. جیسے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. کفر حضرت سلیمان نے کس نے؟ شیاطین نے کیا تھا. طالب علم حاضر ہے لیکن زیدن غائب لیکن زید جو ہے وہ غائب. لیتا یہ تمنا کے لیے آتا ہے. تمنا دو چیزوں کی دونوں کے لیے آئے گا. جس کی تمنا اور اس کا پورا ہونا ممکن ہو اس کے لیے بھی لیتا آئے گا اور جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو اس کے لیے بھی. جس کا پورا ہونا ممکن ہو یا لیتنی قومی یعلمون اللہ پیغمبروں کے ذریعے بتا سکتا ہے. اللہ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز بن مالک کو جس کو رجم کیا گیا آپ نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا جنت کی نہروں میں وہ گوتے لگا رہا اور جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے جیسے یا لیتنی کنت ترابا کاش میں مٹی بن جاتا. تو لعل یہ کسی چیز کی امید کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لعل زیدن ناجح امید ہے زید کامیاب ہو جائے. لعلکم تتقون امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ. کافی